مہربانی جی، یاد کیا آپ نے. نہیں، ہم تو بہت دنوں سے آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو اپنی محفل میں بلائیں. شکریہ. تو اپنے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے سب سے پہلے میرے ذہن میں آپ سے پوچھنے کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے ریڈیو پر اپنے فن کی ابتدا کلاسیکی موسیقی کے پروگرام سے کی، جی ہاں. مگر کچھ عرصے بعد آپ نے اسے چھوڑ کر غزل کی گائیکی کو اپنایا، تو اس کی جی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی خاص یہ وجہ کہ کلاسیکل ایک بیسیکل چیز ہے میوزک کے لیے. جی تو وہ تو ایک آغاز بہت ضروری ہے آرٹسٹ کو اس فن میں آنے کے لیے. وہ تو بچپن میں بڑوں نے یہی سوچا کہ صحیح معنوں میں جو گانا ہے وہ یہی ہے اور اسے سکھایا جائے. آواز اچھی تھی تو ریاض اور محنت خاصی کی، لیکن مجھے لائٹ کی طرف بھی بڑی اپنی سوچ میری لائٹ میوزک کی طرف تھی. غزلوں پہ بڑا شوق گانے کا. اچھی غزل جو سننی فوراً اس کو مجھے ٹیون فوراً یاد ہو جاتی تھی. اچھی یادداشت کے یہ بچپن میں، اور پوری غزل کے شعر بھی یاد میں نے. تو اس بات سے وہ بچپن سے یہ تھا خیال کہ لائٹ گانے میں بڑا ایزی فیل کرتے تھے. حالانکہ یہ ایزی نہیں ہے، یہ بھی مشکل ہی ہے، لیکن وہ اس وقت سوچ رہی تھی کہ یہ بڑا آسان اور خوبصورت سا انداز لگتا ہے گانے میں، تو یہ کیوں نہ گایا جائے. اور اسی کو پھر اس لیے آپ نے جی اپنایا. جب پھر موقع ملا تو میں نے پھر اس کی طرف پوری توجہ دی. فریدہ جی، پاکستان میں کلاسیکی فنکاروں کی میں سمجھتی ہوں کہ شروع سے ہی بہت کمی رہی ہے، اور جہاں تک خاتون گلوکاروں کا تعلق ہے تو اب جب کہ روشن آرا بیگم صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس فیلڈ میں کوئی دوسری خاتون نظر نہیں آتی. تو آپ اس سلسلے میں اپنے احساسات کچھ بتائیں گے؟ جی واقعی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فیلڈ میں اس وقت اب بہت خلا پیدا ہو گیا بیگم صاحب کے بعد. ان سے یہ تھا کہ انہیں سنتے تھے تو یہ جی چاہتا ہوگا ضرور کلاسیکل آرٹسٹ بننے کے لیے یہ تمنا ہوگی کہ بھی گائیں اور کچھ سیکھیں. ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی آواز میں ایسی کشش اور ایسا انداز تھا کہ یہ گھنٹوں بیٹھ کے ان کی محفلیں سنی ہیں سب نے. جو نہیں بھی سمجھتے تھے وہ بھی سنتے تھے، اور جو سمجھتے تھے وہ تو اٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اب یہ ہے کہ نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی اب جن کو شوق ہے ان کے لیے کوئی راستے ایسے نہیں بنے کہ وہ سیکھیں. تو ان کی کمی کو اور ان کی جانے سے جو خلا ایک پیدا ہو گیا ہے یہاں وہ خلا رہے گا. جی فریدہ صاحبہ، کلاسیکی موسیقی ہلکی پھلکی موسیقی کے مقابلے میں عام لوگوں کے اندر بہت کم مقبول ہے، اور آپ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ ہمارے کچھ گویوں نے جس انداز میں اس موسیقی کو عوام تک پہنچایا، اس نے بھی لوگوں کو بڑی حد تک اس فن سے بددل کر دیا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ واقعی بات ٹھیک ہے؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال کہ یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے گائک لوگ بہت اچھے ماشاءاللہ، ان کا نام اور ان کا عروج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قدرت نے وہ جو ان کو مقام دیا وہاں قائم ہے، اور اس سے آگے بلکہ ان کو لوگ چاہت سے اور بڑی عزت سے ملتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اب ہم بڑے گویوں کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ ہمیں کچھ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا اپنا، ہر ایک آرٹسٹ کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے گانے کو. وہ کسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر لائٹ پاپولر ہو رہا ہے تو ہم بھی ذرا سی لائٹ کی انداز دے کے لوگوں کو سنائیں. بالکل. اس کو آپ کہہ دیں کہ وہ بگڑ گیا ہے یا کوئی لوگوں میں اس کی توجہ کم ہو گئی، تو یہ وجہ نہیں. توجہ صرف اس وجہ سے کچھ کم ہو گئی کہ اب وہ ماحول نہیں رہا، ایسی محفلیں نہیں ہوتی. آگے میوزک کانفرنسیں ہوتی تھیں، اس میں سب لائٹ بھی اور کلاسیکل بڑے بڑے آرٹسٹ سب آتے تھے، اور وہ لائٹ کا اپنا ایک مقام رہتا تھا. اور کلاسیکل کی جب محفل شروع ہوتی تو وہ صبح تک بیٹھ کے لوگ سنتے تھے، اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ لائٹ سے زیادہ کلاسیکل اپریشیٹ ہوتا تھا. تو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھی ہم اگر نے سیکھا تھا تو اسے کیوں نہیں قائم رکھا. فریدہ صاحبہ، جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے تو اس سے مراد وہ استاد ہوتا ہے جس نے موسیقی کی بنیادی تعلیم دی ہو، جی یعنی کہ بالکل ابتدائی دور میں. جی بالکل. یہ بتائیے کہ اس ابتدائی تعلیم کے بعد سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، وہ تو سیکھنے کی تو ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. کوئی نہ کوئی کمی فنکار میں وہ محسوس کرتا ہے.
اچھے لوگوں کو جب وہ سنے گا تو اپنے سے کوئی بہتر ان میں بات دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مجھ میں کمی ہے، یہ میں کیسے حاصل کروں، یا وہ سننے سے اپریشیٹ دل میں کر کے اس کو اپنے ذہن میں لے کے پھر اپنے آپ کو ذرا سا کوشش کر کے آگے بڑھائے گا. جی پھر یہ تعلیم ہی ہوتی ہے نا جی کہ کسی بڑے فنکار کو سنیں اور اپنے میں وہ بات نہ ہو تو ظاہر ہے کچھ حاصل ہی کیا نا. اگر وہ سوچ لے کہ بھی میں نے یہ چیز خود بھی گانی ہے اسی سٹائل سے یا اس سے ہٹ کے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یا پھر اپنے استاد سے پوچھیں گے. تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ میرے استاد خان صاحب عاشق علی خان صاحب مرحوم، جی پٹیالہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور استاد امانت علی خان اسی گھرانے سے، وہ بھی مرحوم امانت علی خان. امانت علی خان صاحب، اختر حسین خان صاحب، یہ ہمارے استاد خانے میں سے ہیں اور اسی گھرانے سے ہم نے لیا. جی تو کلاسیکل کی تو بڑی کافی دیر تک میری تعلیم ہوتی رہی. اچھا تو اچھا، یہ جو موسیقی کا جو فن ہے وہ آپ کے خیال میں خدا داد ہوتا ہے یا سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے، سیکھ کر حاصل ہوتا ہے؟ سیکھ کے حاصل ہوتا ہے جی. خدا داد تو آواز ہوتی ہے، اچھی آواز، جو اللہ کا بہت بڑا، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی عطیہ. خاص مہربانی ہے کہ کسی کو دے. جی اس کے بعد پھر اس کے جو اچھے راستے بن جائیں، استاد اچھا مل جائے، رہبر اچھا ہو، صحیح دل سے سکھا دیں اور کچھ سیکھنے والا بھی وقت دے. جی بالکل. اور اس میں اتنی ہمت ہو ان سے سیکھنے کی، اتنا وقت نکالیں، گھنٹوں ریاض، بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، جی ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا، تو پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ضرور بڑی جی ہوتی بڑی ہے. مجھے تو آپ نے کھائی ڈانٹ ڈپٹ اپنے استادوں سے؟ ہاں جی بڑے یاد ہے جی، بغیر مار کھائے یہ کام تو کوئی خاص واقعہ بڑا دلچسپ آپ کو یاد ہے اس سلسلے میں؟ ہاں جی، اکثر مار تو میں نے کھائی اپنی شیرہ سے بھی، اور استاد جی بھی، وہ کسی وقت ان کے پاس کوئی چیز ایسی پڑی ہوتی تھی، کوئی ان کو شوق تھا ایک چھوٹی سی ان کے پاس ایسے ہی، وہ لباس تو بہت اچھا پہنتے تھے، کوٹ اور برجس، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چھڑی بڑی خوبصورت سی، وہ ان کے پاس ہوتی تھی. وہ کسی وقت غصے میں آ کے ایک چیز مجھے کہلا رہے ہیں اور میں نہیں، ذہن میں میرے نہیں آ رہا، ایک دفعہ کہلوایا، دوسری دفعہ کہلوایا، تو وہ بچپن ہی تھا کہ توجہ میری بھی ہٹ جاتی تھی کھیل کی طرف. کاغذ پاس پڑا ہے اس کو اٹھا لیا کہ اب یہ میرے پر کیا اتنی بوجھل چیز مجھے سکھا رہے ہیں. تو میں چاہتی تھی کہ میں کھیلنے جاؤں یا میں نہ سیکھوں. تو اس پہ وہ میری توجہ کو دیکھتے کہ یہ توجہ نہیں کر رہی ہے تو وہ ایک ہاتھ لگا دیا کرتے تھے آپ کو، کان بڑے زور سے کھینچ دینا، وہ ایک دم نیچے سر کو کر دینا، وہ کان سرخ ہو جاتا تھا اور ایک دم آنکھوں میں آنسو. تو ایسا نہیں کبھی کبھار آپ نے بالکل چھوڑ چھاڑ کے ایک دم سے بھاگ گئی ہوں کہ بھئی میں نہیں سیکھوں گی؟ میں پھر میں رونا شروع ہو گیا تو گھنٹوں رو رہی ہوں، نہیں میں نے نہیں گانا. پھر اس کے بعد تھوڑے سے پیار سے، استاد کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے کہ ڈانٹ بھی ہو اور پیار بھی ہو، پھر تاکہ بچہ دونوں چیزیں ہوں، تاکہ دل اس سے بالکل ہی نہ وہ بے توجہی زیادہ ہو جائے گی. بچپن میں اتنی تعلیم یہ بڑی سخت قسم کی تعلیم ہے، تو دل چڑھ گیا تو پھر بچہ سیکھ نہیں سکے گا. تار بیگم جو ہیں وہ اس دور کی یقیناً ایک عظیم، اس دور کی یقیناً عظیم گلوکارہ تھی. جی ہاں، یہ آپ کی خوش قسمتی کہ آپ ان کی چھوٹی بہن ہیں. جی میں ان کی چھوٹی بہن ہوں، اور انہیں کی وجہ سے آج اس مقام پہ پہنچے. وہ نہ اتنی انتھک محنت کرتی، میرے ساتھ اتنی توجہ دی، اور خود بھی مجھے سکھایا غزل کا انداز. ان کی غزل ابھی بھی میں گاتی ہوں، چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی. وہ انہوں نے اپنی ان کی فلم تھی عورت کا پیار، اس میں انہوں نے گائی تھی. آغا حشر صاحب نے انہی کے لیے وہ پکچر پروڈکشن کی، انہوں نے خود اس میں ایکٹ کیا، اور وہ غزلیات ہی تھی اس فلم میں. ہم نے تو دیکھی نہیں، لیکن جو وہ خود گاتی تھی وہ ایک خاص سما بنتا تھا. وہ سما تو ہم نہیں بنا سکتے. چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار
फरीदा साहबा, गाने की इस्तिलाह में एक लफ्ज़ जो बड़ा सुनाई पड़ता है वो है बेसुरा गाना। जी। तो इस बेसुरेपन की वजाहत आप किस तरह करेंगी? क्या होता है ये बेसुरापन? ये है कि नासमझी, गाने में कुछ समझ बूझ ना हो, कि सुरों को नहीं समझ रहे, कि अच्छा। जो सुर देख रहे हैं सा से लेके सब तक, बीच में पंचम देख रहे हैं, गंधार को, ऊपर का सा, और उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर जा रहे हैं कौन से सुर पे हम ठहरे हुए हैं, कौन सा सुर देख रहे हैं। तो उसमें आके फिर वो बेसुरेपन का अंदाजा होता है। यहाँ पर मैं अगर आपसे ये फरमाइश की जाए कि गज़ल सुनाइए जो बेसुरी हो, या एक तान लगाइए बेसुरी, तो ये काम आपके लिए मुश्किल होगा या आसान? मुश्किल ही होगा जी। कोशिश भी की जाए तो मेरा ख्याल है इस वक्त या किसी वक्त ये कहें कि बेबसुरा गाएं तो मेरा ख्याल है नहीं गा सकूंगी। नहीं, कोई भी अच्छा आर्टिस्ट या जो सुर को समझते हैं, जो कि सुर में ही गाना चाहेंगे, वो बेसुरा गाने की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते। यानी कि अगर वो बेसुरा गाना भी चाहेंगे तो भी वो सुर में ही गाएंगे, वो सुर ही में गाएंगे, गा नहीं सकेंगे। अच्छा, यहीं पर एक बात और बताइए कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है, इतनी अच्छी शक्ल भी आपको दी है, पुरकशिश शख्सियत है आपकी, तो अगर आप इतनी खूबसूरत ना होती तो क्या इतनी ही मकबूल होती जितनी कि अब हैं? हाँ जी, इसमें खूबसूरती की मेरा ख्याल है फ़न में बात नहीं आती, क्योंकि जहाँ अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी हो जी, वहाँ वो जब आवाज़ का असर सुनने वाले पे होगा, वो फिर शक्ल और ये सब बातों को नज़रअंदाज करके उनके गाने की अंदाज से मुतासर होंगे। उनकी असल चीज़ जो है वो गायकी है, उसकी खूबसूरती है, उसकी गायकी खूबसूरती है, उसके सारा फ़न ही उसकी खूबसूरती का बुनियाद है। ये बताइए, आपने बेशुमार शायरों की गज़लें गाईं, कभी ऐसा हुआ कि किसी शायर ने आप पर गज़ल कही हो?
ایسا تو میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن جب کچھ غزلیں میں جو میں نے گائی ہیں وہ ان کی کمپوزیشن ایسی بنی کہ مجھے خود کو پسند، اور اس کے بعد ایسا فیل ہوتا تھا گاتے میں کہ شاید یہ میرے لیے لکھی گئی، کہ اتنے توجہ سے یا شوق سے یا جس طرح میں دل سے گاتی ہوں، گاتے وقت تو پھر دھیان اور کسی طرف تو ہوتا نہیں میرا، پوری اسی طرف میرا پورا اپنے غزل گا رہی ہوں تو اس کے لفظوں کی ادائیگی اور سروں کو اور جو کمپوزیشن ہے، بندش جو ٹیون کی ہے اس کے پورے اتار چڑھا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور کوئی خاص میرے بات ذہن میں نہیں ہوتی، تو اس لیے میں یہی سمجھتی ہوں کہ بس وہ غزل آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے ہی لیے تخلیق کی گئی، میرے لیے تخلیق کی، اور میں اسے گا رہی ہوں، اور پورے میری سارے اس میں ذہن میں اسی کا اثر تو رہتا ہے۔ اس وقت کوئی بتائیں گے وہ غزل اپنی گائی ہوئی آپ؟ میری غزل صوفی صاحب کی غزل ہے جی، جو میں نے سب سے پہلے گائی۔ غزلیں ان کی سب آرٹسٹ گاتے تھے، لیکن مجھے جو اتفاق ہوا گانے کا، ریڈیو پہ وہ تشریف لے آئے لاہور میں، انہوں نے جوائن کیا تھا، اور کچھ ہم لوگوں کو چیزیں کہا تھا کہ لفظوں کا صوفی صاحب کو سنا دیا کریں کہ لفظ غلط نہ کہیں، کوئی فارسی کی غزل یا اردو کا بھی تلفظ صحیح ہونا چاہیے، بعض وقت غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ صوفی صاحب کو تکلیف دی گئی کہ آپ جوائن کریں، آئیں، وقت نکالیں، تو پھر انہوں نے مجھے اپنی غزل دی، یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقف اضطراب، یہ کیا کہ ایک دل کو شکیبا نہ کر سکو۔ یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقف اضطراب، یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقف اضطراب، یہ کیا کہ ایک دل کو شکیبا نہ کر سکو، یہ کیا کہ ایک دل کو شکیبا نہ کر سکو، یہ کیا کہ ایک جہاں کو ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو، یہ کیا کہ ایک جہاں کو شاید تمہیں بھی چین نہ آئے میرے بغیر، شاید تمہیں بھی چین نہ آئے میرے بغیر، شاید یہ بات تم بھی گوارا نہ کر سکو، شاید یہ بات تم بھی گوارا نہ کر سکو، یہ کیا کہ ایک جہاں کو
ستم بھی میسر ہو یا نہ ہو کیا جانے پھر ستم بھی میسر ہو یا نہ ہو کیا جانے یہ کرم بھی کرو یا نہ کر سکو کیا جانے یہ کرم بھی کرو یا نہ کر سکو یہ کیا کہ ایک جہاں کو. فریدہ صاحبہ، ظاہر ہے کہ ریڈیو پر جب آپ نے قدم رکھا تھا تو اس وقت آپ بالکل نہیں رہی ہوں گی. بالکل اب تو ظاہر ایک طویل عرصہ ہو گیا زمانہ تھا جی، اب تو ایک طویل عرصہ ہو گیا. ظاہر اسٹوڈیو کو بھی اور بڑا شوق تھا جی ریڈیو سے وابستگی کے لیے، مطلب پروگرام کے لیے اتنی وہ تھا دل میں ایک جذبہ کہ میں بھی جا کے گاؤں گی یا مجھے موقع ملے گا. اس زمانے میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت، جو کہ خاص اپنے فن میں عبور حاصل رکھتے ہوں. نہیں، جب آپ نہیں آئی تھی ریڈیو پر اسی زمانے کی بات ہے، میرا بچپن کا زمانہ تھا، تو بڑے بڑے لوگ وہاں اپنے پروگرام کے مطابق جو اصول تھے یہ تھے نا کہ ہر ایک نہیں آ سکتا ریڈیو پہ، وہی آئے گا جس کا کہ ایک کوئی کنٹریبیوشن ہو یا جو اپنے فن میں کمال حاصل رکھتا ہو میوزک میں. تو ہم لوگوں کو تو بچپن کا آغاز، اور پھر میرے استاد کی نام کی وجہ سے، ہمشیرہ کی وجہ سے، مختار بیگم کی وجہ سے، وہ ایک سب کو میرے لیے ایک اچھا جذبہ تھا کہ یہ انہوں نے سیکھا ہے اور ان کو موقع دیا جائے. اور کچھ مجھے کیسا لگتا تھا مائکروفون اور اسٹوڈیوز شروع میں؟ بالکل بڑا عجیب. مجھے کہا گیا کہ گھبرانا نہیں، جا کے بالکل اپنے کانفیڈنس سے گانا، مائک کا کوئی خیال نہ کرنا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے تم اپنی تعلیم لیتی ہو جو گاتی ہو وہی وہاں جا کے تم نے، جیسے بہت استاد آئے ان کو سنایا، وہی وہاں بیٹھے ہوں گے افسران صاحب بڑے، اور ان کو آپ نے جو راگ آپ کو یاد ہیں یا جو چیزیں آپ کو یاد ہیں آپ نے، تو آپ گھبرائی نہیں بالکل جب پہلی بار آپ نے یہ میرے استاد نے؟ ہاں جی، یہ مائک کے سامنے تو پہلے نہیں گایا، پہلے تو آڈیشن دی. اچھا. سب بڑے افسر آ کے بیٹھے، انہوں نے آواز سنی اور دوسری طرف سے آواز کو. تو ایسے تو نہیں آپ کو پسینے آ رہے ہو، ڈر لگ رہا ہو، کانپ رہی ہو آپ؟ نہیں، یہ نہیں، کیونکہ مجھے بچپن سے کانفیڈنس بہت ذہن میں تھا. اچھی اچھی محفلوں میں آپ گا چکی، میں گا چکی تھی، تو کلاسیکل. تو اس کی وجہ سے وہ گھر میں یہی انہوں نے کہا کہ بھی گھبرانا نہیں ہے، مائک کو یہ نہ سمجھو کہ اس وقت تو مائک کا تو نہیں بات ہی، وہ تو پروگرام جب ملا تو پھر ذرا خیال آیا کہ بھی اب آن ایئر جائے گا پروگرام، تو پھر کچھ تھوڑی سی کوئی کیفیت تھی. پھر ذرا اس وقت تو جی ظاہر ہے بڑی محنت کی، گانا میں بھولوں نہیں، اور جو میں نے گانا اس کو کچھ کافی 8-10 دفعہ اس کو یاد کیا. گیت اول تو زیادہ تر کلاسیکل کا ہی تھا میرا. اچھا، کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو کہ پہلی چیز کیا گائی تھی آپ نے؟ سارنگ، میگھ اور شام کے راگوں میں. تو یہ بالکل کلاسیکل انداز میں پروگرام تھے یہ؟ کلاسیکل. اس زمانے میں لائٹ کے آرٹسٹ بھی ماشاءاللہ بہت نام رکھتے تھے. اچھا، لائٹ کی چیز آپ نے کیا شروع میں گائی تھی؟ لائٹ کی چیز تو ہاں غزل، غالب کی غزل گائی تھی جی. مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، اچھا، جو شیخ ادا سے بزم چراغاں کیے ہوئے. اچھا، وہ ایسی کون سی غزل تھی جسے لوگوں نے سنا اور پھر آپ کی پہچان ہو گئی لوگوں کو؟ وہ یہی غزل تھی، یہی مدت ہوئی ہے یار کو. پہلی مرتبہ ذرا ایک میوزک کانسرٹ کا اہتمام کیا گیا، تو اس میں پھر یہ مجھے، کیونکہ بڑے بڑے کلاسیکل آرٹسٹ اس میں گا رہے تھے، تو وہاں کلاسیکل کا تو اب گنجائش ہی نہیں تھی جی، اور ان کے سامنے کیا ہم لوگوں نے گانا تھا. تو انہوں نے کہا بھی یہ نئے آرٹسٹ ہیں، ان کو لائٹ سی چیز دے دیجئے. 5 منٹ کا آئٹم ہے، بڑی بات سمجھی جاتی تھی جی اس وقت. 5 منٹ کا آئٹم بھی
ایک آرٹسٹ پرفیکٹ گا لے. جونیئر فنکاروں کے لیے تو ظاہر ہے بہت بڑی بات تھی. بہت بڑی بات تھی کہ بڑے بڑے آرٹسٹوں میں 5 منٹ بھی سر میں گا کے چلے جانا تو ایک بڑا مارکا تھا. تو آپ نے یہ میں نے یہ غزل, مجھے ہمارے کمپوزر تھے نیاز حسین شامی صاحب جی, تو وہ بڑا مجھے محبت سے اور بڑے پیار سے کہتے تھے یہ آئی ہیں, ان کو اچھا گاتی ہیں, آواز اللہ نے ان کو اچھی دی ہے, یہ ہماری بچی ہے, اس کو ضرور لائٹ کی طرف بھی توجہ بیٹا تم دو اور گاؤ. میرا تو پہلے ہی دل تھا کہ میں لائٹ گاؤں, تو پھر ادھر سے حوصلہ ملا کہ کمپوزر اچھے مل گئے. اس میں باہر آ کے پھر جب اسٹیج سے نیچے آئے تو پھر لوگوں نے سب نے بڑی کہا کہ بھی شاباش تم نے بہت ہمت کے ساتھ گا کے آئی اور کمال بہت اچھا گایا. میں نے کہا جی نہیں کہاں اچھا گائی, کہتے نہیں. پھر یہ ہوا کہ وہ غزل کی ایسی مطلب سب کے ذہن میں وہ ٹیون کافی پاپولر ہوئی. اچھا, اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب لوگ گاتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے بڑا زور پڑ رہا ہو, جس کی وجہ سے چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے, جبکہ آپ کے یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ جب گاتی ہیں تو مسکرا رہی ہوتی ہیں, تو یہ محض اتفاق ہے, اس کے لیے کوشش کرتی ہیں آپ کہ چہرہ ایسا ہنستا مسکراتے ہی رہے آپ کا گانے کے دوران بھی؟ نہیں جی, یہ تو میرے استاد نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھی گاتے میں وہ چہرہ بگڑنا نہیں چاہیے, اور بڑا اپنے آپ کو چہرہ ایسا ہو کہ دوسرے کو دیکھ کے اچھا لگے. تو کلاسیکل سے بھی نفرت ہو جائے اور تم سے بھی نفرت ہو جائے ایسا مت کرنا. اور یہی ایک اس میں خوبصورتی ہے گانے میں کہ آپ بڑا ایزی اپنے آپ کو, حالانکہ مشکل کام ہے کلاسیکل, بڑے ریلیکس موڈ میں گاؤ. چہرہ بالکل, کبھی ایسا ہوتا بھی تھا تعلیم میں, مجھے کیا پتا کہ کیسے وہ فوراً ٹوک دیتے تھے کہ تمہارا آپ یہ گانے کا انداز چہرہ بگڑ گیا, یہ گاتے میں آ کریں تو ادھر ادھر منہ تمہارا جا رہا ہے, سیدھا کرو, منہ پہ چانٹا ایک آ جانا. پھر وہ میری ہمشیرہ جب گاتی تھی وہ بھی بڑا خوبصورتی سے گاتی تھی, تو وہ بھی دیکھتی رہتی تھی میں. اس لیے بیگم اختر گاتی تھیں, وہ بھی بڑے اچھے انداز سے. تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں, ان کو اس کے اوپر عمل کیا. فریدہ جی, ابھی آپ نے بتایا تھا کہ گانا بڑا مشکل فن ہے, ظاہر ہے اس کے لیے ریاض کرنا بھی پڑتا ہے اور اس میں خاصی طاقت اور قوت صرف ہوتی ہے. جی, بڑا تو پھر خوراک پر تو یقیناً بڑی توجہ دیتی ہوں گی آپ؟ بس جی, توجہ تو بچپن میں جو ریاض کیا ہے, سچی بات ہے, وہی اب تک کام آ رہا ہے. اتنا وقت تو اب نہیں دے سکے, ورنہ تبھی تو آپ سے میں نے کہا کہ کلاسیکل اسی لیے چھوڑ بھی دیا, اور کچھ لائٹ کا شوق بھی تھا, کچھ اس میں محنت بہت درکار ہے کلاسیکل میں. اس لیے میں نے کہا کہ کھانے میں کیا کھاتی ہیں آپ؟ ظاہر ہے اچھی کھانے میں تو جی بچپن میں تو سارا کچھ ہی کھاتے رہے, اچار بھی کھائے ہیں, سب کچھ, کوئی پرہیز نہیں تھا. کہ قدرت کی بات ہے, بعضی گلوں پہ افیکٹ ہو جاتا ہے, بعضوں پہ نہیں ہوتا. تو آپ کا کس قسم کا گلا ہے, متاثر ہوتا ہے ان کھٹی وٹی چیزوں سے؟ نہیں, اب تو خیر ذرا تھوڑا سا اتنا گائے ہیں کہ آواز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر بھی بعض وقت ٹھنڈا ونڈا پانی پی لیتے ہیں جو نہیں پینا چاہیے, زکام ہو جاتا ہے, گلے میں ذرا خراش ہو جاتی ہے, کچھ آواز ویسے ہی ریاض کی, بچپن کی ریاض کی وجہ سے وہ ذرا ہے گلے میں کچھ ٹونسس کے افیکٹ تھے, تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن وغیرہ کرائیں, تو کہا کہ نہیں وہ گلا بالکل خراب ہو جائے گا, پھر گا ہی نہیں سکیں. تو بس ابھی آپ چھوٹی چھوٹی احتیاط, بس چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں. کبھی تو اب اچار جب نہیں کوئی گانا وانا میں سمجھتی ہوں ایک ہفتہ نہیں گانا, تو اچار بھی کھا لیتے ہیں. تو اچھا, اگر یہ پتا چل جاتا کہ گانا نہیں گانا تو سب چیزیں کھا لیتے ہیں. تو جب ٹھیک ہے کہ بھی کوئی محفل اچھی ہے, اچھے لوگوں نے وہاں آنا ہے, اور بھی آرٹسٹ آ رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ذرا 4 دن پہلے ذرا پرہیز شروع ہو جاتا ہے تاکہ آواز اپنی فارم میں آ جائے, آواز ٹھیک ہے. اچھا, ایک گانا ہوتا ہے کمپوزڈ اور ایک کھلا گانا. جی, تو وہ لوگ جو کھلا گانا گاتے ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا ہر ایک گانا ایک ہی جیسا ہوتا ہے, مثلا ایک ہی جیسا سنائی پڑتا ہے. تو یہ صحیح ہے؟ نہیں جی, ایسے تو نہیں. میں بعض وہ آپ سے میں نے کہا نا کہ اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے آرٹسٹوں کا. تو کھلا جو گانا گاتے ہیں وہ اب غلام علی جی گا رہے ہیں, مہندی حسن صاحب نے کھلا گانا گایا, جی, اور کمپوز آئٹم بھی
گاتے ہو. کمپوز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں تک میوزک ڈائریکٹر نے کہہ دیا یہ جگہ آپ نے کہنی ہے, جی یہاں سے آگے نہیں جانا. وہ ردم کا اور ایک آرکیسٹرا کا سیٹ کیا ہوتا ہے ٹائمنگ, جی اس کے لیے کمپوز آئٹم ہو گیا. تو بس وہی گانا وہ جب محفل میں گاتے ہیں تو اس کو کئی طرح سے اپنا سروں میں, راگ میں جو بھی کھماچ میں لے لیں یا پیلو میں گا رہے ہیں یا کوئی ایمن میں کمپوزیشن ہے جی تو پھر وہ ایمن کے سروں کو بڑھیں گے, لفظ کہیں گے, پھر اس کے بعد پھر لے کو دیکھیں گے, پھر اس کو کھلا کہہ دیتے ہیں گانا. اچھا, ایک تو گانے کی پرفارمنس یہ ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں گائیں, دوسری یہ کہ آپ موسیقی کسی محفل میں غزل سرا ہوں. جی تو ان دونوں پرفارمنس میں کیا فرق ہے؟ اسٹوڈیو میں بھی وہ ٹائمنگ کی پابندی کہ جی 6 بالکل منٹ گانا ہے تو 6 منٹ میں پھر آپ نے جو آپ میں کچھ گلے میں آپ کے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی ہے آرٹسٹ پہ تو وہ پھر اس 6 منٹ میں بھی کچھ تھوڑا بہت اپنا انداز الگ دکھا کے یا جو بھی کمپوزیشن ہے گا کے داد لے گا. جی تو باہر محفل میں پھر وہ اپنی مرضی سے گاتا ہے, جتنی دیر مرضی ہے. غزل کو 20 منٹ گا لیں, جی جیسا موڈ بن گیا تو غزل بڑھتے گئے سر, لفظوں کو دوبارہ شعر کو کہا پھر کہا, اس طرح سے پھر وہ 20 منٹ تک غزل ہو جاتی. وہ غزل کیا ہوئی کہ پھر راگ ہی ہو گیا. جی تو اسٹیج پر یہ جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی کامیابی کے لیے گائکی کے ساتھ ساتھ جی تو جو آرٹسٹ کا اپنا اپیرنس ہوتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اس میں. ہاں جی, اہمیت تو رکھتا ہے کہ آرٹسٹ کی شخصیت ہو تو پھر اور بھی اس کی پرسنالٹی میں اضافہ ہوتا ہے. نام ہو, لوگ چاہیں اور پھر اس اشتیاق سے آئیں ان کو سننے کے لیے تو پبلک ان کے نام سے آتی ہے. یعنی کہ یہ ظاہری جو اپیرنس ہے, خوبصورتی ہے, وہ بھی اہمیت رکھتی ہے اسٹیج پر جب اسٹیج پر کوئی پرفارم کرتا ہے. ہاں یہ بھی خوبصورتی ساتھ ہے جی. گانا اگر تھوڑا سا ہے تو اگر آرٹسٹ بہت خوبصورت ہے تو وہ اور دل چاہتا ہے کہ وہ دیر تک رہے اسٹیج پر, اور دل چاہتا ہے کہ اسے دوبارہ پھر سنیں. یہ بھی ایک اہمیت ہے. پھر دوسرے حسن زیادہ دیر پا چیز نہیں ہے, جہاں تک کہ فن کا تعلق ہے وہی پھر ہمیشہ قائم رہتا ہے. فریدہ صاحبہ, کسی بھی محفل میں جو لوگ آتے ہیں ظاہر ہے کہ موسیقی کے ذوق کی تکمیل کے لیے آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک اسٹیج سنگر کے لیے یعنی محفل میں گانے والے کے لیے گائکی کے علاوہ اچھی شکل و صورت اور جسم اور ہاتھوں کے ایکشن وغیرہ کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے. آخر کیوں؟ یہ ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے اور آرٹسٹ کی جو اپنی پرسنالٹی ہے یہ بھی ایک بڑی کاؤنٹ کرتی ہے جی. نام اور عزت اور پبلک کے ذہن میں اس کے لیے ایک اچھا خیال. تو ہاتھوں کی موومنٹ تو صرف ایک بالکل غیر اختیاری چیز ہے. اچھا, اس کو اگر آپ روکیں بھی تو وہ کسی نہ کسی وقت کوئی ایسی گلے سے جگہ نکالی وہ اس کے ساتھ اس کا ایک موومنٹ کا وہ لنک ہے تو وہ ایسے ہی ہاتھ اٹھے گا اور گانے کا انداز کو اور اس سے خوبصورت ہوتا ہے. جی وہ کلاسیکل اور لائٹ کے لیے یہ ایک یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں, وہ ایک انداز ہے. جی اچھا, ہوتا یہ ہے کہ غزل شاعر نے کہہ دی, اس کی دھن موسیقار نے بنا دی. جی یہ بتائیے کہ اس میں گانے والے کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ گانے والے کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جی کہ وہ اگر اس کو اچھے طریقے سے گا دے تو وہ چیز خوبصورت لوگوں تک پہنچ جائے گی. اگر وہ گانے والے نے تو بے توجگی کی اور نہیں ٹھیک گایا تو وہ اچھی کمپوزیشن بھی ختم ہو جاتی. جن کے جب جو لفظ ہیں جو غزل میں جو بات ہے اس کو محسوس کر کے گائے تو وہ پھر یقیناً لسنر تک پہنچے گی اور پاپولر ہوگی اور شاعر کا جو اس کا خیال ہے وہ بھی لوگ اس کو اور سراہیں گے کہ پسند کریں گے کہ بھی گانے میں اور خوبصورت ہو گیا. ان کا تو خیال ہے ہی اچھا, اگر اچھا گا دیا تو پھر بات اور بھی خوبصورت ہوگی. اچھا, خواتین کو دیگر شوق کے ساتھ ساتھ زیورات کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے, تو آپ بھی خاتون ہیں تو زیورات کا کس حد تک شوق ہے آپ کو؟ زیورات کا تو جی بچپن سے ہی بڑا شوق تھا کہ اچھے کانوں میں خوبصورت سے پہنی ہوں کوئی چیز جو کہ اچھی لگے, ساڑی کے ساتھ میچ ہو. یہ ایک اپنا ایک شوق ہوتا ہے ہر ایک کو. تو آپ کو بھی ہے؟ جو مجھے بھی ہے. اچھا, پائل پہنی کبھی آپ نے؟ پائل بچپن میں
پہنی. اچھا. تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگوں کے پنجاب میں ذرا کم رواج تھا, پھر وہ چھوڑ دی پہنی, لیکن اب پھر سے دیکھتے ہیں لڑکیوں کو پہنے ہوئے تو بڑی اچھی لگتی ہیں. اپنا بچپنا یاد آ جاتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں پہننی چاہیے اور اس سے بھی ایک خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے گیت بھی گایا ہے, میں نے پاؤں میں پائل تو باندھی نہیں. جی, تو وہ میں سنوا رہی ہوں. ضرور. میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں, میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں, کیوں سزا آ رہی ہے چھننن چھنن چھننن چھننن چھننن, میں نے ہاتھوں میں کنگن تو پہنا نہیں, میں نے ہاتھوں میں کنگن تو پہنا نہیں, کیوں سزا آ رہی ہے کھننن کھنن چھننن چھننن چھننن, میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں. نہ کوئی آرزو نہ کوئی آس ہے, میرے دل یہ بتا کیسا احساس ہے. دل میں دیکھے چاہیے ارمان ہے, کچھ دنوں سے یہ نیند پریشان ہے. میں نے چھیڑی نہیں پیار کی راگنی, میں نے چھیڑی نہیں پیار کی راگنی, کیوں سزا آ رہی ہے جھننن جھن جھننن جھننن جھننن, میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں. کوئی دینے لگا ہے صدائیں مجھے, آ گئی ہے کہاں سے ادائیں مجھے. کچھ دنوں سے عجب آرزو جاگ اٹھی, گدگدانے لگی ہے ہوائیں مجھے. میرا آنچل تو باہوں کے گھیرے میں ہے, میرا آنچل تو باہوں کے گھیرے میں ہے, کیوں سزا آ رہی ہے سننن سن چھننن چھننن چھننن, میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں. فریدہ جی, جب آپ آئیں یہاں ریڈیو اسٹیشن پر تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کر کے آئیں. یہ بتائیے آپ گاڑی بلمپت میں چلاتی ہیں یا درت میں؟ میری گاڑی کا شوق تھا مجھے, بس فوراً ہی میں نے دیکھا کہ بھی گاڑی چلانی چاہیے. یہ محتاجی ہوتی ہے, ڈرائیور ہو جا سکے نہ جا سکے. بالکل. پکچر دیکھنے کا بڑا شوق تھا, تو اس وجہ سے اب وہ جی ڈرائیور نہیں ہے, گاڑی ہے, کیسے جائیں گے, کیا ہوگا. میں نے کہا یہ ساری مصیبت ہٹاؤ, میں خود ہی کوشش کر لیتی ہوں کہ ہم لوگ پنجابی بھی بعض وقت بولتے ہو گئے, ٹکر نہ کتے لادمی کو بندے آ جائے تو مصیبت پہ جائے. میں کہ جی نہیں کوئی نال ہے چلا لواں گے. پھر اس طرح سے کانفیڈنس کیا تو کافی زیادہ تیز چلاتے ہو گاڑی؟ پہلے کافی تیز چلائی دی تھی, ابھی بھی کسی وقت کہیں جلدی جانا ہو تو کافی نہیں کسی بندے ہی مار دیتی ہوئے گڈی تیزی نہیں جلدی پہنچنا ہو جاتا, کوئی نہ کوئی ایک آدھ تو ٹھوکروں کو لگی ہوگی. پوچھے تواڈے کولوں کہ تسی بلمپت چلاندے درت وہ کانفیڈنس سے میں چلاتی ہوں. دوسرا جو پاس گاڑی جیسے گزرے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں لوری ہونے تھے
سانو مارن لگی سی بی بی جی کو لنگی گڈی ذرا اکھاں نال دیکھ کے چلاؤ. میں اس طرح کے جملے سننے میں پہ آتے ہیں جاندے جی, نے. اچھا جی, کیونکہ وہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ تیز جو چلا کے لے کے گئے. اچھا لانگ ڈرائیو کرتے ہو تسی؟ جی لانگ ڈرائیو میں لاہور سے میں لاہوروں اسلام آباد تک گاڑی خود ڈرائیو کر کے لے کے گئی. میرے وہاں عزیز رہتے, والدہ میری رہتی پنڈی, تو ان کے پاس جاتے تو اکثر جی بعض وقت اپنی گاڑی لے جاتے تو خود ہی, ڈرائیور تو ہوتا ہی ہے لیکن زیادہ تر خود ہی ڈرائیو کر کے لے گئی. تو اس طرح آپ کو پاکستان کے بہت سے شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا یقیناً, تو کیسے لگے آپ کو پاکستان کے شہر؟ اسلام آباد جی بہت خوبصورت ہے, کراچی اتنا رونق دار شہر ہے, اتنے لوگ اچھے ہیں, یہاں آتے ہیں تو اس قدر پیار اور خلوص ملتا ہے, اور جب اپنی پرفارمنس کے لیے جائیں تو وہاں اتنی چاہت سے سب آ کے سننے کے لیے آتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی ذہن پہ اچھا اثر پڑتا ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ کو جب ایسی رسپانس ملے تو گانے کو بھی جی چاہتا ہے. تو کراچی میں بڑا اچھے دن گزرتے ہیں جتنے دن میں یہاں رہوں. تو ابھی پاکستان کی بات ہوئی اپنے وطن کی, جی تو ایک قومی نغمہ بھی آپ نے بہت خوبصورت گایا ہے. اچھا جو میں نے گایا, میں سمجھی کہ امانت علی جی اگر آپ کہیں تو ہم ان کی آواز میں ان سنوائیں کی گے. آواز میں بھی وہ مجھے بہت پسند ہے. جی کون سا نغمہ ان کی آواز میں پسند؟ چاند میری زمین پھول میرا وطن. چاند میری زمین پھول میرا وطن, چاند میری زمین پھول میرا وطن, چاند میری زمین پھول میرا وطن, میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن, میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن, چاند میری زمین پھول میرا وطن, چاند میری زمین پھول میرا وطن. میرے ملاح لہروں پہ پالے ہوئے, میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے, میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے, میرے مزدور اس دور کے کوہکن, میرے مزدور اس دور کے کوہکن, چاند میری زمین پھول میرا وطن, چاند میری زمین پھول میرا وطن. فریدہ صاحبہ پاکستان سے باہر گئیں آپ؟ جی ہاں, پاکستان کے باہر اپنی گورنمنٹ نے بھیجا تھا. رشیا ماسکو گئے تھے, پہلا ڈیلیگیشن ہم لوگوں کا گیا تھا. وہاں پر آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا؟ وہاں ماسکو میں اردو غزل گائی. اچھا, تو وہاں وہ خود بھی اردو بولنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ سیکھ چکے ہوئے تھے. اچھا رشین, تو انہوں نے ہم سے اردو میں باتیں بھی کی. تو وہاں سب نے, ہم نے اپنے اپنے کلاسیکل آرٹسٹ کیا ہوتے, خان صاحب نزاکت علی خان, سلامت علی خان, انہوں نے راگ وہاں ریکارڈ کرائے, میں نے غزل. تو بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا. سائیں اختر گیا ہوا تھا, انہوں نے اپنے دھمال جو تھی شہباز قلندر, جی وہ وہاں انہوں نے گائی. تو کابل گئے, یعنی کہ کافی جی ملکوں میں, اور چائنا گئی گورنمنٹ کی طرف سے. جی وہاں بھی اپنے وہ لوگ میوزک کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھی ٹیون کو فالو کرتے ہیں. اب تو خیر وہ باقاعدہ اردو سمجھتے ہیں. بالکل, بڑی خوشی کی بڑی بات ہے یہ. اپریسیشن ملی ہمیں وہاں. تو کیا بات ان ملکوں میں پسند آئی آپ کو؟ ان کے ملکوں میں ایک اپنے ملک سے ان کو بہت پیار ہے. جی, پھر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ادھورا نہیں چھوڑتے, اس کو مکمل کرتے ہیں.
اور ان میں قوم میں ایک ہمت کا بڑا جذبہ ہے، جی ہمت دار قوم ہے جی وہ سارے ہی. اور بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کو کہہ دیا ان کے حکمران نے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. فریدہ جی، اگر میں یہ کہوں کہ دنیا آپ کی دیوانی ہے تو غلط نہ ہوگا. ریڈیو پر، ٹی وی پر اور محفلوں میں سنتی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ خود کسے سنتی ہیں؟ میں نے بچپن سے لے کے اب تک اچھے بڑے آرٹسٹوں کو سنا جی، اور انہی کو ذہن میں رکھا، ان کی اچھی باتیں ذہن میں ہیں. ذکر میں کر چکی ہوں بیگم صاحب کا، روشنارا بیگم کا، ملکہ موسیقی. اب وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن جب بھی کبھی ایسا اتفاق کسی محفل میں پروگرام ہے، آپ وہ تشریف لائیں، تو کیا ان کی اچھی باتیں کسی کو برا وہ نہیں کہتی تھیں، اور اپنے فن کے لحاظ سے وہ کیا ان کا اپنا اپنے فن میں بھی یکتا تھی اور اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی بہت اچھی تھی. تو فرض کیجئے آپ کسی گاڑی میں جا رہی ہوں، جی اپنی گاڑی مثلا آپ چلا کر جا رہی ہوں، اس میں جو کیسٹ آپ نے لگایا ہوا ہو، تو اس میں کیا اپنے آئٹم سنتی ہیں آپ؟ جی نہیں، اپنے کیسے آئٹمس، جو اپنے ذہن کو اچھے آرٹسٹ لگتے ہیں ان کے آئٹم سنیں گے. کسے سننا پسند کریں گی؟ میں غلام علی جی کو پسند کروں گی سننا، مہندی صاحب کو پسند کرتی ہوں. ان کی کوئی بتائے گی اس وقت ان کا کوئی آئٹم ہے آپ کے ذہن میں؟ ان کے آئٹم ماشاءاللہ اتنا انہوں نے غزلیات گائی ہیں کہ جو بھی غزل آپ ان کی سنائیں گے بڑی خوبصورت ہوگی. جی ابھی گفتگو میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ غزل آپ کو بہت پسند ہے، غنچۂ شوق لگا ہے ہاں کھلنے. بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ ان تو کی پھر کیوں نہ اس وقت ہم سنائیں، آپ کو سنیں. جی بالکل ٹھیک کہا. غنچۂ شوق لگا ہے کھلنے، غنچۂ شوق لگا ہے کھلنے، کہ تجھے یاد کیا ہے دل نے. غنچۂ شوق لگا ہے کھلنے، تجھے یاد کیا ہے دل نے. غنچۂ شوق لگا ہے کھلنے. داستانیں ہیں لب عالم پر، داستانیں ہیں لب عالم پر، ہم تو چپ چاپ گئے تھے ملنے، تجھے یاد کیا ہے دل نے. غنچۂ شوق لگا ہے کھلنے. فریدہ صاحبہ، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسٹوں کی بڑی وبا چل رہی ہے. جس کو دیکھے اپنا کیسٹ بنوا رہا ہے، اور موسیقی کی ABC سے تو واقف بھی نہیں، لیکن ایک کیسٹ موجود ہے. تو اس سے موسیقی کی کوئی خدمت ہو رہی ہے یا اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ یہ نا کہ بھی اب جب اچھے فنکاروں کو سنتے ہیں تو ان کی شہرت یا ان کے جو نام اس سے متاثر ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کیسٹ ہمارے بن جائیں گے تو ہمارا نام ہو جائے گا. گانا تو کوئی کسی کی ملکیت تو نہیں، جس کو اللہ نے آواز دی ہے وہ گا سکتا ہے اور ضرور گائے. کیسٹ بنانے سے جن کے اس سے آپ کے نزدیک فن کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے؟ فن کی میرا خیال ہے خدمت تو تب ہی ہوگی کہ وہ پراپر سیکھیں. میں سمجھتی ہوں کہ آرٹسٹ بڑی مشکل سے بنتا ہے. جی مگر کچھ آرٹسٹ ایسے بھی ہیں جو اوور نائٹ آرٹسٹ بن جاتے ہیں. ایسے آرٹسٹوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
वो उनका अपना शौक है और अच्छी बात है। शौक भी और कह लें आप, और शौक- ये कि किस्मत का भी एक किस्मत का दखल भी है उसमें। दखल है कि अल्लाह ने किसी न किसी बहाने किसी को किसी फील्ड में लाना है जी। तो उसका नाम हो जाता है। फरीदा जी, अभी कुछ देर पहले हमने क्लासिकी मौसीकी की बात की थी, तो इसके साथ साथ कुछ बातें हम करें फोक मौसीकी की। तो ये हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान वो इस दौलत से माला माल है। बिल्कुल। आप बताएं कि नगमों की मकबूलियत की क्या वजह है? फोक का जो अंदाज़ है उसमें एक भोलापन, बड़ी सादगी सी अल्फाजों में, जी और फिर ट्यूनें बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं, जी। बड़ी इजी हम्म, फ़ौरन जहन में आ जाती हैं। रिदम, जी ये दोनों तीनों बातें हैं जी फोक में। एक पुरानी एक रवायत के मुताबिक वो ऐसा वो चली आ रही चीज़, वो जब भी सुनेंगे अच्छा लगेगा। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਗਮਾ? हाँ, पंजाबी से ज़रा काट ही गाया, पर वो टीवी में बस एक प्रोग्राम था, उसमें वो काफ़ी महफिल थी लंबी, मतलब महफिल शब थी। जी। तो खैर वैसे अपने रेडियो से मैंने बड़े पंजाबी गाए जो शुरू में कहते नहीं, थे कि पंजाबी लोग तो उनको याद हो। हाँ, वो पंजाबी लोग तुम बल्ले बल्ले टोर पंजाबन दी ਉਹ ਤੇ ਨਾ ये- ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਮਾ हाँ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ हाँ, यानी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना पॉपुलर होएगा, हम्म, लेकिन वो कुछ रिदम और कुछ स्टाइल फोक दा तन पता खूबसूरती कुछ जी बिल्कुल जी। लफ्ज़ां दी टोर पंजाबन दी वो तो फिर सुनिया जावे ਇਹ ਨਗਮਾ ਹੁਣ। ओए बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब दी ओए बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब दी ओ जुत खालदी मरोड़ा नहीं चलदी ओए टोर पंजाब दी ओ जुत खालदी मरोड़ा नहीं चलदी ओए टोर पंजाब दी ओ बल्ले बल्ले ओए टोर पंजाब दी ओए बल्ले बल्ले ओए टोर पंजाब दी ओ जुती खालदी मरोड़ा नहीं चलदी ओए टोर पंजाब दी ओए जुती खालदी मरोड़ा नहीं चलदी ओए टोर पंजाब दी ओए बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले वे जे तू मेरी टोर रखड़ी ओए बल्ले बल्ले ओए जे तू मेरी टोर रखड़ी ओ काले टग दिलवा दे गोटा जे तू मेरी टोर रखड़ी ओ काले टग दिलवा दे गोटा जे तू मेरी टोर रखड़ी ओ बल्ले बल्ले ओए जे तू मेरी टोर रखड़ी ओए बल्ले बल्ले ओए जे तू मेरी टोर फरीदा साहिबा, मैं आपका बेइंतहा शुक्रिया अदा शुक्रिया करती जी, हूँ। आप मेहरबानी, हमारे आपने भी हमें याद किया और बल्कि अच्छा हुआ कि इतना मौका मिला आपको अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी के बारे में बताया। इंशाल्लाह शुक्रिया। आइंदा भी हम आपको ज़रूर ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा मेहरबानी, हाफिज़। खुदा हाफिज़।